جیسا کہ اب مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کا ایک باضابطہ موقف بھی آیا، اور اس اسٹیٹمنٹ کا، اس دعوے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے رپورٹ دکھائی ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے جس دن، یہ پہلے دن قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، اب ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ پی آر اے کے دوستوں کی، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، کہ ان کے پاس یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہ آئی کہ جی یہ جب بل پاس ہوا، اپنے وہ ٹکرز بنا رہے ہیں انفارمیشن کے لیے، خبر دینی ہے ظاہر ہے. تو جیسے جیسے ہم اس کو خبر بناتے جا رہے تھے اور ہم پریشان ہوتے جا رہے تھے کہ یہ اتنی خطرناک چیزیں اس بل کے اندر جو ہے وہ ڈالی گئی ہیں سوشل میڈیا کی آڑ میں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہانہ ہے، اور ورکنگ جرنلسٹ اور مین اسٹریم میڈیا اس کا اس کا نشانہ نشان ہے. ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جب ہم نے یہ اس کے اوپر احتجاج کیا، پہلے دن پی آر اے نے واک آؤٹ کیا قومی اسمبلی سے، پھر سینٹ سے واک آؤٹ کیا، پھر نیشنل اسمبلی کے باہر دھرنا دیا. پوری اپوزیشن جو ہے وہ آ کے ہمیں یکجہتی کا اظہار کیا. حکومت کی جو جماعتیں ہیں ان میں سے وہ کچھ آئے، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ یکجہتی جو ہے وہ بیانات کی حد تک ہے. آپ کے پاس پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، جتنی بڑی جماعتیں ہیں، ان کی سب کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نمائندگی ہے. آپ نے وہاں پہ اس کو ووٹ دیا اور 5 منٹ نہیں لگائے کہ آپ نے کسی کی سفارشات سننا بھی گوارا نہیں کی کہ کوئی کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور یہاں پہ آپ آ کے ہمدردیاں جتاتے رہے اور تسلیاں دیتے رہے۔ ایگزیکٹلی. تو مجھے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے رویے کے اوپر میں بڑا دکھی ہوں صحیح۔ کہ اب کون اعتبار کرے گا اگر صدر پاکستان کے عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص جو ہیں وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. ٹھیک۔ تو پھر ان سیاستدانوں کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ لوگوں کو کون یہ سمجھائے کہ بھائی یہ صحیح۔ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اور صحیح۔ تو ہمیں تو یہ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیک نیوز پھیلا دی. ٹھیک۔ وہ تو بلاؤ مولانا صاحب کا کہ انہوں نے یہ کلیریفائی کر دیا اور ساری بات جو سامنے آ گئی. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، ناظرین پہلے یہ ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے کس طریقے سے وعدہ خلافی کی ہے. یہ ذرا مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو کلپ، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میں نے صدر مملکت سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کی بات کی کہ وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان اور ایک آدھ دن میں اسلام آباد آئیں گے. پھر صحافیوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے گا، ان کی تجاویز دی جائیں گی، اور پھر میں گورنمنٹ کو یہی کہوں گا کہ آپ ان کی تجاویز کو کنسیڈر کریں. لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ کیا جائے. بہرحال میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ایک ایسا قانون کہ جس کا اثر ہمارے ملک کی صحافت پر براہ راست پڑتا ہے، ان میں ان کے تحفظات کو دیکھا جائے اور ان کی تجاویز کو زیر بحث لا جائے، ان سے مشاورت کی جائے. باقی تو جس خرابیوں کو وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کی خرابیوں کے ازالے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور خود صحافیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے غلط استعمال کا امکان زیادہ غالب ہوتا ہے. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کل کلا اس کا ایک غلط استعمال ہو اور کہا جائے کہ بات تو بہت اچھی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ہم نے کسی شرعی قانون کی بات کی ہے تو مذہب بیزار لوگ نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ اس کا استعمال غلط ہوگا. تو اس بنیاد پر اگر اللہ کے قانون کو جو ہے مؤخر کیا جا سکتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو اور حکومتوں کی خواہشات کو مؤخر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ عثمان صاحب، جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی درخواست کے اوپر صدر آصف علی زرداری صاحب نے وعدہ خلافی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا، یا یہ پیکا کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا محمود چکزئی صاحب کی بات کرتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں بھی کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ سیاستدانوں میں اختلافات پیدا ہوں. آخری امید ہوتے ہیں، جمہوری دور ہے، لیکن رویے جمہوری نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ پارلیمنٹ میں ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کو بل پاس کر لیا جائے. ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کیا؟ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں بٹھا کے بیٹھ کے سن تو لیتے کہ یار آپ کا مسئلہ وہ اس میں کیا کیا چیزیں. ہم تو یہ چاہ رہے تھے لیکن سنا نہیں گیا. اس کے باوجود ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں گے، ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. آج بھی وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ جی اس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے اور ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. تو جب آپ بیٹھیں گے تو ہم اس کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے، کون کون سی ایسی شک ہے، جس طرح ماجد صاحب نے بات کی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اس میں وائلیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے آزادی اظہار کے اوپر اس کے اوپر پابندی لگے گی. آزاد آوازوں کا گلا گھونٹا جائے گا اس کے ذریعے، کیونکہ اگر میں کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتا سیاست دان پہ جس کا کام یہ ہے کہ آواز اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. کسی سرکاری افسر پہ تنقید نہیں کر سکیں گے، کسی سیاست دان کو آپ کچھ راہ نہیں اس کو دکھا سکیں گے، حکومتوں کے لیے جو ہے نشاندہی نہیں کر سکیں گے. تو پھر آپ کریں گے کیا اس ملک میں؟ پھر
بالکل صحیح. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھیں گے اور ہمیں حکومت کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے, آپ کے جو جائز تحفظات ہیں وہ سنیں گے. یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں پہلے جب آپ ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ڈرافٹ بن رہا ہوتا ہے, ایسا بن رہا ہوتا ہے. ابھی جب قانون بن گیا اس کے بعد بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا, اور آپ کی نظر میں حکومت نے یہ فیصلہ اتنی جلد بازی اور عجلت میں کیوں کیا؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ہے. اگر دباؤ نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جمہوری دور ہو اور پارلیمنٹ کے اندر آپ اگر یہ دعوے دار ہیں کہ پارلیمانی اقدامات ہو, تو پارلیمنٹ کے اندر تو مشاورت سے بحث مباحثے کے ساتھ آگے چیزیں چلتی ہیں. صحیح. آپ نے 8 گھنٹے کے اندر اندر یہ اس کے رول جو ہے وہ پیکا کے چینج کیے, اس کو آپ آئی ٹی سے لے کے آئے انٹیریئر میں, اس کے بعد آپ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کو کیبنٹ کو بھیج دیا. صبح وہ آتا ہے پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے, کمیٹی میں جاتا ہے, واپس آتا ہے, منظور ہوتا ہے, سینٹ میں جاتا ہے. مطلب یہ 1 منٹ کے اندر آپ کو میں پوری سٹوری سنا سکتا ہوں کہ یہ بل اور اس طرح کی مثال کم ہی ملتے ہیں ہمیں پاکستان کی بہت تاریخ کم میں. ملتی ہے. آخر ایسی کیا چیز ہے, کوئی دال میں کچھ کالا ہے, کہیں نہ کہیں بدنیتی ہے حکومت کی یا حکومتی لوگوں کی, کہ جہاں پر یہ اس کی وجہ سے یہ بل